بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ دہرائی پارہ نمبر 21، پہلا رب سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 45 سے 56۔ واللہ یعلم ما بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تو پڑھ جو اتری تیری طرف کتاب، یعنی حکم ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت کا۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے تاکہ دل مضبوط ہو اور تلاوت کا اجر و ثواب بھی حاصل ہو اور اس کے معارف و حقائق کا انکشاف بھی حاصل ہو، اور دوسرے لوگ اسے سن کر اس کے نصیحتوں سے اور اس کے علوم سے اور اس کی برکات سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور جو نہ مانے ان پر خدا کی حجت تمام ہو اور دعوت اور اصلاح کا کام انجام پاتا رہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھ نماز، ان الصَّلَاةَ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نماز کا برائیوں سے روکنا دو معنی میں ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت اور تاثیر یہ رکھی ہے کہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دے، جیسے کہ دوا کا استعمال کرنا مرض کو روکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دوا کو ایک خاص مقدار میں اور خاص شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے، یعنی ایسی چیزوں کا استعمال اس کے ساتھ نہ کیا جائے جو اس کی خاصیت کے منافی ہوں۔ نماز جو دوا کی خاصیت کے منافی ہوں، تو نماز بھی کیونکہ ایک قوی تاثیر دوا ہی کی طرح ہے جو روحانی بیماریوں کا علاج کرتی ہے اور اس کو روکنے میں اکثریت کا حکم رکھتی ہے، تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس کو ٹھیک مقدار میں صحیح طریقے سے احتیاط کے ساتھ اختیار کیا جائے، اور اس کے بعد مریض خود محسوس کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی پرانی بیماریوں اور برسوں کے روگ کو دور کر دیتی ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ نماز کا برائیوں سے روکنا ایسے ہی کہ نماز کی ہر ایک حیت اور اس کا ہر ایک ذکر اس چیز کا متقاضی ہے کہ انسان جو ابھی بارگاہ الہی میں اپنی بندگی اور فرما برداری کا اظہار اور اقرار کر کے آتا ہے، تو اس کے نماز کی کیفیت سے باہر آنے کے بعد بھی وہ بد عہدی نہ کرے، شرارت نہ کرے اور اس شہنشاہ مطلق کے احکام سے منحرف نہ ہو۔ لہٰذا نماز جو ہے وہ 5 وقت انسان کو حکم دیتی ہے کہ بندگی اور غلامی کا دعویٰ کرنے والے انسانوں کی طرح اور واقعی بندوں اور غلاموں کی طرح رہے، اور نماز بے شک بے حیائی اور شرارت اور سرکشی سے روکتی اور منع کرتی ہے۔ اگر انسان باز نہ آئے تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ یعنی نماز برائی سے کیوں نہ روکے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بہترین صورت ہے۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جسے نماز، جہاد اور تمام عبادات کی روح کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو عبادت بالکل ایسی ہے جیسے بے روح جسم اور چند الفاظ کا مجموعہ، تو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہی ہے جو کہ تمام تر عبادات کی بنیادی چیز ہے اور اس کی ہر ایک عبادت کی روح ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جو آدمی جس قدر خدا کو یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لہٰذا ذاکر اور غافل میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا معاملہ بھی جدا گانا ہوگا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور جھگڑا نہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طرح پر جو بہتر ہو، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں، یعنی مشرکوں کا دین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جڑ سے الگ ہے، غلط ہے، اور اہل کتاب کا دین اصل میں تو وہ سچا دین تھا، تو ان سے اس طرح مت جھگڑو جیسے کہ جڑ سے ان کی بات کاٹنے لگو، بلکہ نرمی، متانت، خیر خواہی اور صبر تحمل سے واجبی طریقے سے بات سمجھاؤ۔ البتہ جو ان میں بے انصافی اور دشمنی اور ہٹ دھرمی پر تل جائے تو اس کے ساتھ مناسب سختی کا برتاؤ کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اترا ہم کو اور اترا تم کو، یعنی ہمارا جیسا کہ قرآن پر ایمان ہے
اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر جو کتابیں اتاری بے شک وہ سچی تھیں اور ایک حرف ان کا غلط نہیں تھا۔ گو تمہارے ہاتھ میں وہ آسمانی کتابیں اپنی اصلی صورت میں اب باقی نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ ان کتابوں پر موجود ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی کو ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ یعنی اصلی معبود ہمارا اور تمہارا ایک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم تنہا اسی ایک کے حکم پر چلتے ہیں، مگر تم نے اس سے ہٹ کر اوروں کو بھی خدائی کے حقوق و اختیارات دے رکھے ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ السلام کو یا احبار و رہبان کو تم نے درجات اور حقوق اور اختیارات دے رکھے ہیں۔ نیز ہم نے اس کے تمام احکامات کو مانا، سب پیغمبروں کی تصدیق کی، سب کتابوں کو برحق سمجھا، اس کے آخری حکم کے سامنے سر تسلیم چکا دیا، لیکن تم نے کچھ مانا کچھ نہ مانا اور آخری صداقت سے منکر ہو گئے ہو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ویسی ہی ہم نے اتاری تجھ پر کتاب، یعنی اس کتاب میں آخر تمہاری کتابوں میں سے کون سی بات کم ہے جو قبول کرنے میں تمہیں تردد ہے؟ جس طرح باقی پچھلے انبیاء پر کتابیں اور صحیفے ایک دوسرے کے بعد اترتے رہے، پیغمبر آخر الزماں پر یہ کتاب لاجواب اتری اور اس کے ماننے میں اتنا انکار تمہیں کیوں ہے؟ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مکہ والوں میں سے بھی بعض ہیں جو اس کو مانتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور منکر وہی ہیں ہماری باتوں سے جو نافرمان ہیں۔ یعنی جن اہل کتاب نے اپنی کتاب ٹھیک سمجھی وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے اور انصافاً ماننا چاہیے، چنانچہ ان میں جو کہ منصف ہیں، جو اس کی صداقت دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور نہ صرف پہلے کتاب بلکہ بعض عرب کے لوگ بھی جو سابقہ کتب کا کوئی علم نہیں رکھتے اس قرآن کو مانتے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں قرآن کی صداقت کے دلائل اس قدر روشن ہیں کہ سوائے اس کے جو سخت نافرمان ہے کوئی اس کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِلَّا ارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے، تب تو البتہ شبے میں پڑھتے یہ جھوٹے۔ نزول قرآن سے پہلے 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے انہی مکہ والوں میں کے اندر گزرے۔ سب جانتے تھے کہ اس مدت میں نہ آپ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ کسی استاد کے پاس گئے اور نہ اپنے ہاتھ میں کبھی قلم پکڑا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان باطل پرستوں کو شبہ کرنے کی ان کو گنجائش رہتی کہ شاید اگلی کتابیں پڑھ کر انہوں نے یہ باتیں گھڑ لی ہیں یا وہاں سے نوٹ کر لی ہیں اور اب آہستہ آہستہ اپنی عبارت میں ڈھال کر سنا رہے ہیں۔ تو حالانکہ اس وقت بھی یہ کہنا غلط ہوتا، کیونکہ کوئی پڑھا لکھا انسان بلکہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے انسان مل کر اور کل مخلوق کی تمام طاقت کو ملا بھی لیا جائے تو بھی ایسی بے نظیر کتاب کو تیار نہیں کیا جا سکتا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ملی ہے سمجھ، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں بلکہ یہ وہی جو ان پر آئی ہمیشہ کے لیے بن لکھے سینہ بسینہ یہ جاری رہے گی، اور اللہ کے فضل سے علماء اور حفاظ اور قراء کے سینے اس کے الفاظ اور معنی کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور آسمانی کتابیں اس سے پہلے حفظ نہیں ہوتی تھی، یہ کتاب حفظ ہی سے باقی ہے، اور لکھنا جو ہے وہ اس پر ایک افزود ہے، یعنی ایک زائد چیز ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور یہ جو حفاظ کرام ہیں ان کے سینوں میں محفوظ رکھنا ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ وما
یجحدو بآیاتنا الا الظالمون، اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہیں۔ یعنی ناانصافی کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ ٹھان ہی لے کہ میں کبھی سچی بات نہیں مانوں گا تو پھر وہ روشن سے روشن چیز کا بھی انکار کر دے گا۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس سنا دینے والا ہوں کھول کر۔ تو یعنی میرے قبضے میں نہیں کہ جو نشان تم طلب کر رہے ہو وہ میں دکھلا دوں، وہ کسی نبی کی تصدیق اس بات پر موقوف نہیں ہو سکتی کہ، اور نہ ہی میرا یہ کام ہے کہ میں اس کے تمہیں کوئی معجزہ دکھا سکوں اپنے اختیار سے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں بدی کی نتائج سے تم کو صاف لفظوں میں آگاہ کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جو بھی میری تصدیق کے لیے جو نشان چاہے دکھلا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ ان پر پڑھی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں۔ یعنی کیا یہ نشان کافی نہیں کہ جو کتاب ان کو رات دن پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اس سے بڑا نشان کون سا ہوگا؟ دیکھتے نہیں کہ اس کتاب کے ماننے والے کس طرح سمجھ حاصل کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہراور ہوتے جا رہے ہیں۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض، تو کہہ کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ، جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں۔ یعنی خدا کی زمین پر اس کے آسمان کے نیچے میں اعلانیہ دعوی رسالت کر رہا ہوں جسے وہ سنتا اور دیکھتا ہے، اور مجھے روز بروز مجھے اور میرے ساتھیوں کو غیر معمولی طریقے سے بڑھا رہا ہے، اور برابر میرے دعوے کی فعلی تصدیق کرتا ہے۔ میری زبان پر اور میرے ہاتھوں پر قدرت کے وہ نشان ظاہر کیے جاتے ہیں جن کی نظیر اور جن کی مثال پیش کرنے سے تمام جن و انس عاجز ہیں۔ کیا میری صداقت پر اللہ کی یہ گواہی کافی نہیں؟ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ یقین لاتے ہیں جھوٹ پر اور منکر ہوئے ہیں اللہ سے، وہی ہیں نقصان پانے والے۔ یعنی آدمی کی کسی انسان کے لیے بڑے نقصان کی بات یہی ہے کہ وہ جھوٹی بات کو فوراً قبول کر لے اور سچی بات خواہ وہ کتنی ہی صاف اور روشن ہو وہ اس سے انکار کرتا چلا جائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے آفت۔ یعنی اگر باطل پر ہیں تو ہم پر دنیا میں کوئی آفت کیوں نہیں آتی؟ یہ کہتے تھے کہ ہم پر کوئی آفت کیوں نہیں آتی۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مقرر تو آ پہنچتی ان پر آفت۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور البتہ آئے گی ان پر اچانک اور ان کو خبر نہ ہوگی۔ یعنی ہر چیز اپنے وقت معین پر آتی ہے، گھبراؤ نہیں، وہ آفت بھی آ کر رہے گی۔ اور اس سے مراد ہے کہ اس امت کا عذاب یہی تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہونا اور پکڑے جانا، اور فتح مکہ میں مکہ کے لوگ بے خبر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب ان کے سروں پر آن کھڑا ہوا۔ یستعجلونک بالعذاب، یستعجلونک بالعذاب، جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب۔ یہاں عذاب سے شاید آخرت کا عذاب مراد ہو، جیسا کہ اس کے جواب سے ظاہر ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور دوزخ گھیر رہی ہے منکروں کو۔ یعنی آخرت کا عذاب تو یہ فضول مانگتے ہیں، اس عذاب میں تو یہ پڑے ہی ہوئے ہیں۔ یہ کفر اور برے کام دوزخ نہیں تو اور کیا ہے جس نے ہر طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے۔ موت کے بعد حقیقت کھل جائے گی کہ دوزخ کس طرح جلاتی ہے، جب یہی اعمال جہنم کی آگ اور سانپ بچھو بن کر لپٹیں گے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو یقین لائے ہو میری زمین کشادہ ہے سو میری بندگی اختیار کرو۔
یعنی یہ مکہ کے کافر اگر تم کو تنگ کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ خدا کی زمین، اللہ کی زمین تنگ نہیں، دوسری جگہ پر جا کر اللہ کی عبادت کرو۔ اور اب آیت نمبر 57 سے 69۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، جو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جب کافروں نے مکہ میں بہت زیادہ زور باندھا تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا، جیسے کہ پچھلے آیت میں گزرا، چنانچہ 80-83 گھر حبشہ چلے گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی دن کی زندگی ہے، پھر جہاں بھی جہاں بہتر اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو سکے وہاں اس کو گزار لو، پھر آخر کو تو تمہیں اکٹھے ہو کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ اس میں مہاجرین کو تسلی ہے کہ وطن چھوڑنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا اور اپنے عزیز و اقارب، اپنی جگہ، اپنے دوستوں اور اپنے رفقا اور یہ سب چھوڑنا تمہارے دل پر بھاری گزرے گا، لیکن فرض کرو کہ اگر اس وقت مکہ سے ہجرت نہیں کرتے ہو تو ایک روز تو اس دنیا سے ہجرت کرنی ہی ہے۔ اور پھر بندگی تو اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی خوشی اور اختیار سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں حائل ہو رہی ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے ان کو ہم جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور سدا رہیں گے ان میں، اور خوب ثواب ملا کام کرنے والوں کو۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا، یعنی جو صبر و استقلال سے اسلام اور ایمان کی راہ پر جمے رہے اور خدا پر بھروسہ کر کے گھر بار چھوڑ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے، ان کو اس وطن کے بدلے وہ وطن ملے گا اور یہاں کے گھروں سے بہتر گھر دیے جائیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی۔ اللہ یرزقها وإياكم، اللہ روزی دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا، جاننے والا۔ یہ روزی کی طرف سے خاطر جمع کر دی کہ اکثر جانوروں کے گھر میں اگلے دن کی روزی یا اگلے دن کا کھانا ان کے پاس نہیں ہوتا، ایک نیا دن ہوتا ہے اور نئی روزی ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو پھر جو اللہ جانوروں کو روزی پہنچاتا ہے، کیا وہ اپنے وفادار عاشقوں کو نہیں پہنچائے گا؟ تو سمجھ لو کہ رازق حقیقی وہی ہے جو سب کی باتیں سنتا اور دلوں کے اخلاص کو جانتا ہے۔ ہر ایک کا ظاہر اور باطن اس کے سامنے ہے، کسی کی محنت وہاں رائگاں نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس کے راستے میں وطن چھوڑ کر نکلے ہیں انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ سامان معیشت ساتھ لے جانے کی فکر نہ کریں۔ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے کمر پر لادے نہیں پھرتے، پھر بھی رازق حقیقی ان کو ہر روز رزق پہنچاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم لوگوں سے پوچھو کہ کس نے بنایا آسمان اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں۔ یعنی رزق کے تمام اسباب جب اس ایک اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، تو پھر اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ پہنچائے گا بھی، اور مگر وہ اتنا ہی رزق پہنچائے گا جتنا کہ وہ چاہے گا، نہ کہ اتنا جتنا کہ تم چاہو گے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور ناپ کر دیتا ہے جسے چاہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ کس کو روزی جو ہے وہ کشادہ کر کے پھیلا کر دینی ہے، زیادہ دینی ہے، ناپ کر دینی ہے، کتنی دینی ہے، تو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور جو تو پوچھے ان سے کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں اللہ نے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے سب خوبی اللہ کو ہے، بل اکثرهم لا یعقلون، پر بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی بارش بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی پر برابر نہیں برساتا، اور اسی طرح حال بدلتے دیر نہیں لگتی، ذرا سی دیر میں مفلس سے وہ دولت مند بنا سکتا ہے اور دولت مند سے مفلسی پر لا سکتا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بہلانا اور کھیلنا ہے، وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کا گھر سو وہی ہے زندہ رہنا، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی، یعنی آدمی کو چاہیے کہ یہاں کی چند روزہ زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرے کہ اصلی اور دائمی زندگی وہی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو خالص اسی پر اعتقاد رکھ کر، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب بچا لایا ان کو زمین کی طرف، اذا ہم یشرکون، اسی وقت لگے شریک بنانے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ مکرتے رہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے، ولیتمتعوا، اور مزے اڑاتے رہیں، فسوف یعلمون، سو ان قریب جان لیں گے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ایک انسان دنیا کے مزوں میں پڑھ کر خدا اور آخرت کو فراموش نہ کرتا، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کشتی طوفان میں گر جائے تو بڑی عقیدت مندی سے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جہاں آفت سر سے ٹلی اور خشکی پر قدم رکھا تو اللہ کے احسانوں سے مکر کر جھوٹے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا، گویا غرض یہ ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے، کفران کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں۔ خیر بہتر ہے چند روزہ دل کے ارمان یہ لوگ نکال لیں، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس بغاوت اور احسان فراموشی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اچکے جاتے ہیں ان کے آس پاس سے، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے۔ یعنی مکہ کے لوگ اللہ کے گھر کے طفیل دشمنوں سے پناہ میں تھے، حالانکہ سارے ملک عرب میں فساد اور کشت و خون کا بازار گرم تھا، لیکن مکہ والے اس سے محفوظ تھے، اس سے پناہ میں تھے، تو یہ اللہ کے گھر کے طفیل ہی تھا۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ یہ بتوں کے جھوٹے احسان مانتے ہیں جبکہ یہ اللہ کا سچا احسان نہیں مانتے۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او کذب بالحق لما جاءہ، یا جھٹلا دے سچی بات کو جب اس تک پہنچے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا دوزخ میں بسنے کی جگہ نہیں منکروں کے لیے۔ یعنی سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا جائے، اس کی طرف وہ باتیں منسوب کی جائیں جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سچائی لے کر آئے ہیں اسے سنتے ہی جھٹلانا شروع کر دیا جائے۔ کیا ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ منکروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم سجا دیں گے ان کو اپنی راہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں، طرح طرح کی کوششوں میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ایک خاص نور بصیرت عطا فرماتا ہے اور اپنا قرب اور رضا یا جنت کی راہیں سجاتا ہے، اور جو وہ اپنی محنت میں ترقی کرتے ہیں، اپنی ریاضت میں، اپنی کوشش میں ترقی کرتے ہیں، اسی قدر اللہ تعالیٰ ان کی معرفت اور ان کے انکشاف کے درجے بلند کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ باتیں ان کو سوچنے لگتی ہیں جن کا دوسروں کو احساس تک نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی حمایت اور نصرت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
सूरह रूम आयत 1 से 16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रूम। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। अलिफ लाम मीम मगलूब हो गई है रूमी फी अदनल अर्दी मिलते हुए मुल्क में। अदनल अर्द मिलते हुए मुल्क या पास वाले मुल्क से मुराद अजरुआत और बुसरा के दरमियान का खित्ता है जो शाम की सरहद पर हिजाज से मिलता हुआ मक्का के करीब वाक़ हुआ है। यह फ़लस्तीन मुराद है जो रूमियों के मुल्क से नज़दीक था, या जजीरा इब्ने उमर जो फारिस से करीब है। तो ये मुख्तलिफ जो हैं वो इसके बारे में अक़वाल पेश किए जाते हैं। वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयगलिबून, और वो इस मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब होंगे फी बिदइ सनीन, चंद बरसों में, यानी 9 साल के अंदर अंदर रूमी गालिब हो जाएंगे। क्योंकि लुगत में और हदीस में बिद का इतलाक है, इसका मतलब जो है वो 3 से 9 तक है। इन आयत में कुरान ने एक अजीब व गरीब पेशनगोई की जो उसकी सदाकत की अजीमुशान दलील है। और वाक़या कुछ इस तरह है कि उस ज़माने की बड़ी भारी 2 सल्तनतें, फारस जिसे ईरान कहते हैं और रूम, मुद्दत दराज से आपस में टकराती चली आती थी। 602 ईस्वी से लेकर 614 ईस्वी के बाद तक उनकी हरीफाना नबर्द आजमाइयों का सिलसिला जारी रहा, जैसा कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की तस्रीहात से भी जाहिर है। 570 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और 40 साल बाद 610 ईस्वी में आपकी बेइज्जत हुई। मक्का वालों में जंग, रूम और फारस से मुताल्लिक खबरें पहुंचती रहती थीं। इसी दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूवत और इस्लामी तहरीक ने इन लोगों के लिए इन जंगी खबरों में खास दिलचस्पी पैदा कर दी। फारिस के आतिश परस्त मजूस को मुशरिकीन मक्का मजहबन अपने से नज़दीक समझते थे, और रोम के नसारा अहले किताब होने की वजह से मुसलमानों के भाई या कम अज़ कम उनके करीबी दोस्त करार दिए जाते थे। जब फारिस से गलबे की खबर आती तो मुशरिकीन मक्का खुश हो जाते थे और उससे मुसलमानों के मुकाबले में अपने गलबे की फाल लेते और खुशाइन तवक्कुआत बांधते, और मुसलमानों को सदमा होता कि ईसाई अहले किताब आतिश परस्त मजूसियों से मगलूब हुए। इधर उनको मुशरिकीन मक्का की तंज का भी हदफ बनना पड़ता। तो फिर 614 ईस्वी के बाद जब विलादत नबवी को कमरी हिसाब से तकरीबन 45 साल और बैसत के 5 साल गुजर चुके, तो खुसरो परवेज का खैसरो सानी के अहद में फारिस ने रोम को एक फैसला कुन शिकस्त दी। शाम, मिस्र, एशियाई कोचक वगैरह सब ममालिक रोमियों के हाथ से निकल गए। हिरकल कैसर रोम को ईरानी लश्कर ने कस्तंतुनिया में पनाह गजीर होने पर मजबूर कर दिया और रोमियों का दारुल सल्तनत भी खतरे में पड़ गया। बड़े बड़े पादरी कत्ल और कैद हो गए और बैतुल मक़दस से ईसाइयों की सबसे ज्यादा मुकद्दस सलीब भी ईरानी फातहीन ले उड़े। कैसर रोम का इक़्तिदार बिल्कुल फना हो गया। बज़ाहिर इस बाब कोई सूरत रोम के उभरने और फारिस के तसल्लुत से निकलने की बाकी नहीं रही। ये हालात देखकर मुशरिकीन मक्का तो खूब खुश हुए, मुसलमानों को छेड़ना शुरू कर दिया, बड़े बड़े हौसले और तवक्कुआत कायम करने लगे कि हत्ता के बाद मुशरिकीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आज हमारे भाई ईरानियों ने तुम्हारे भाई रूमियों को मिटा दिया है, कल हम भी तुम्हें इसी तरह मिटा डालेंगे। उस वक्त कुरान ने सिलसिला असबाब ज़ाहिरी के बिल्कुल खिलाफ आम ऐलान कर दिया कि बेशक इस वक्त रूमी फारिस से मगलूब हो गए हैं, लेकिन 9 साल के अंदर अंदर वो फिर गालिब हो जाएंगे। इसी पेशेंगोई की बिना पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बाज मुशरिकीन से शर्त बांध ली कि उस वक्त तक ऐसी शर्त लगाना क्योंकि हराम नहीं था, तो आपने शर्त लगा ली कि अगर इतने साल तक रूमी गालिब न हुए तो मैं 100 ऊँट तुमको दूंगा, वरना इसी कदर ऊँट तुम मुझको दोगे। शुरू में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी राय से बिद सनीन की ब्याद कुछ कम रखी थी। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से बिद के लुग़वी मायने 9 साल पर मुआहिदा ठहरा। उधर हिरकल कैसर रोम ने अपनी जायल शुदा इक़्तिदार को वापस लेने का तहैया कर लिया और मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझको फारस पर फतह दी तो हिम्स से पैदल चलकर एलिया यानी बैतुल मक़दस तक पहुंचूंगा। खुदा की कुदरत के कुरानी पेशंगोई के मुताबिक ठीक 9 साल के अंदर यानी हिजरत का 1 साल गुजरने पर ऐन बदर के दिन, जबकि मुसलमान अल्लाह के फजल से मुशरिकीन पर नुमाया फतह और नुसरत हासिल होने की खुशियां मना रहे थे, ये खबर सुनकर और ज्यादा मसरूर हुए कि रूमी अहले किताब को अल्लाह ताला ने ईरान के मजूसियों पर गालिब फरमाया और इस ज़िम्न में मुशरिकीन मक्का को मजीद दुख और तकलीफ पहुंची और नुकसान हुआ। कुरान की इस अज़ीमुश्शान पेशन गोई का मुशाहिदा करके बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 ऊँट मुशरिकीन मक्का से वसूल किए, जिनके मुताल्लिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदका कर दिए जाएं।
للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کام، پہلے اور پچھلے، یعنی پہلے فارس کو غالب کرنا، روم کو مغلوب کرنا اور پیچھے حالات کو الٹ دینا، سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ صرف اتنی بات سے کسی قوم کے مقبول اور مردود ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان، بِنَصْرِ اللَّہِ، اللہ کی مدد سے۔ یعنی ایک تو اس دن اپنی فتح کی خوشی، اس پر مزید خوشی یہ ہوئی کہ رومی اہل کتاب جو نسبتاً مسلمانوں سے قریب تھے اور فارس کے مجوسیوں پر غالب آئے، قرآن کی پیشن گوئی کے صدق کا لوگوں نے مشاہدہ کیا اور کفار مکہ کو ہر طرح کی ذلت نصیب ہوئی۔ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی ہے زبردست رحم والا، یعنی جسے مغلوب کرنا چاہے تو کوئی زبردستی کر کے روک نہیں سکتا، اور جس پر مہربانی فرمانا چاہے تو اسے بے روک ٹوک غالب کر کے رہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ ہو چکا، خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنا وعدہ۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ غالب یا مغلوب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں، اور یہ کہ قدرت جب کوئی کام کرنا چاہے تو سب ظاہری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اکثر ظاہر بین بغیر اسباب ظاہری کے خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے اور کسی کا عارضی غلبہ دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جانتے ہیں ظاہری طور پر دنیا کے جینے کو اور وہ لوگ آخرت کی خبر نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں، یہاں کی آسائش آرائش، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، پیسہ کمانا، مزے اڑانا، بس یہی ان کے علم اور تحقیق کی انتہا ہے۔ اس کی خبر ہی نہیں کہ اس زندگی کی تہ میں ایک دوسری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے، جہاں پہنچ کر اس دنیاوی زندگی کے بھلے اور برے نتائج سامنے آئیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص یہاں خوشحال نظر آتا ہے وہاں بھی خوشحال رہے۔ آخرت کا معاملہ تو دور ہے، اگر اسی دنیا میں دیکھ لیا جائے تو ایک قوم یا ایک شخص جو کبھی اس دنیا میں عروج حاصل کرتا ہے لیکن اس کا آخری انجام ضروری نہیں کہ وہ عروج پر ہی ہو، وہ ذلت اور ناکامی پر بھی ہو سکتا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا دھیان نہیں کرتے اپنے نفس میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ نے جو بنایا آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، الا بالحق، ٹھیک حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور وعدہ مقرر وقت کے ساتھ۔ یعنی یہ جو کائنات ہے اس کا اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا ضرور ایک مقصد ہے۔ یہ کب تک چلے گی، اور اس کے جو تغیرات ہیں اس پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا ضرور ہے، لہٰذا ایک وعدہ مقرر پر یہ عالم فنا ہوگا اور ایک دوسرا عالم اس کے نتیجے کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ کبھی خدا کے سامنے جانا ہی نہیں ہے جو حساب و کتاب دینا پڑے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی ملک کی، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو دیکھیں انجام کیسا ہوا ان سے پہلوں کا، کانوا اشد منہم قوۃ، تھے ان سے زیادہ زور میں، وآثاروا الارض، اور جوتا انہوں نے زمین کو، وعمروها، اور بسایا اس کو، اکثر ان کے بسانے سے زیادہ، مما عمروها، ان کے بسانے سے زیادہ، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کا حکم لے کر، ان کے لیے کھلے حکم لے کر، یعنی بڑی بڑی طاقتیں جو طاقتور تھیں، قوتیں تھیں، مثلا عاد اور سمود وغیرہ، جنہوں نے زمین کو بو کر، اس کو جوت کر لالا و گلزار بنایا، اسے کھود کر چشمے اور کانیں نکالی، ان منکرین سے بڑھ کر انہوں نے تمدن کو ترقی دی تھی، لمبی عمریں پائیں، زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا، وہ آج کہاں ہیں؟ جب اللہ کے پیغمبر کھلے نشان اور احکام لے کر آئے اور انہوں نے تکذیب کی تو کیا نہیں سنا کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ ان کا ذکر کس طرح قرآن میں موجود ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا اور کس طرح تباہ و برباد کیے گئے تھے۔ ان کے ویران کھنڈر آج بھی ملک میں چل پھر کر دیکھے جا سکتے ہیں، کیا ان میں ان بے فکروں کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے؟ فما کان اللہ لیظلمہم، سو اللہ نہ تھا ان پر ظلم کرنے والا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ظلم کا امکان نہیں، انہوں نے خود اپنے آپ پر یہ ظلم کیا۔ ثم
कान आकिबतल्लज़ीना आसाउल उसूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। फिर हुआ अंजाम बुरा करने वालों का बुरा, इस वास्ते के झुटलाते थे अल्लाह की बातें और उन पर ठट्ठे करते थे। वो नतीजा तो दुनिया में देखा था, फिर आखिरत में तकजीब और इस्तेज़ा की जो सज़ा है वो अलग है। तो लिहाजा दुनिया में लोगों को, अक़वाम को चाहिए कि वो गुज़िश्ता कौमों के जो अहवाल ज़िक्र हैं कुरान में, उनके अहवाल से इबरत हासिल करें। अल्लाह यब्दउल खल्का, अल्लाह बनाता है पहली बार, सुम्मा युईदुहु, फिर उसको दोहराएगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ फिर जाओगे। व यौम तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन बर्पा होगी क़यामत, युबलिसुल मुजरिमून, आज तोड़ जाएंगे, मायूस हो जाएंगे मुजरिमीन या गुनहगार। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाआउ, और ना होंगे उनके शरीकों में कोई उनके सिफारिश करने वाले। व कानू बिशुरकाइहिम काफिरीन, और वो हो जाएंगे अपने शरीकों से मुनकिर, यानी जिनको वो अल्लाह का शरीक बनाते थे, और जब वो वक्त पर काम नहीं आएंगे तो मुनकिर होकर फिर ये कहने लगेंगे कि अल्लाह की कसम हम मुशरिक न थे। व यौम तक़ूम अस्साअतु, और जिस दिन कायम होगी क़यामत, यौम अज़ीन यतफ़र्रक़ून, उस दिन लोग होंगे किस्म किस्म, यानी नेक और बद हर किस्म के लोग अलग अलग कर दिए जाएंगे और अलहदा-अलहदा अपने ठिकाने पर पहुंचा दिए जाएंगे। फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात, तो जो लोग यकीन ईमान लाए और नेक अमल किए, फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून, सो बाग में होंगे और उनकी आओ भगत होगी, यानी इनामो इकराम से नवाजे जाएंगे और ये उनकी नेकियों का ठिकाना होगा। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, व कज़्ज़बू, और झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयात को, व लिक़ाइल आखिरति, और आखिरत की मुलाकात को, फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहदरून, तो वो अजाब में पकड़े जाएंगे। सूरह रोम आयत 17 से 27। फसुबहान अल्लाह हीना तुमसून व हीना फसुबहान अल्लाह हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून, सो पाक अल्लाह की याद करो जब शाम करो और जब सुबह करो। वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अश्य्युम व हीना तुज़हिरून, और उसी की खूबी है आसमान में और जमीन में, और पिछले वक्त जब दोपहर। यानी अगर जन्नत चाहते हो तो अल्लाह ताला की याद करो, जो दिल से, जबान से और आजाद से सबसे होती है, और नमाज में ये तीनों किस्म की याद जमा करती गई है।
فسبحان اللہ ہین تمسون وحین تصبحون، سو پاک اللہ کی یاد کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کی خوبی ہے آسمان میں اور زمین میں اور پچھلے وقت جب دوپہر ہو۔ یعنی اگر جنت چاہتے ہو تو اللہ پاک کی، اللہ تعالیٰ کی یاد کرو جو دل سے، زبان سے اور اعضاء سے سب سے ہوتی ہے، اور نماز میں یہ تینوں قسم کی یاد جمع کر دی گئی ہے، اور اوقات فرض نماز کے یہی ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، یعنی صبح شام جس میں مغرب اور عشاء کی نماز شامل ہے، اور دن کے پچھلے وقت عصر کی نماز اور دوپہر ڈھلنے کے بعد یعنی ظہر کی نمازی ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، یعنی انسان کو نطفے سے، نطفے کو انسان سے، مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے، اور زمین جب خشک ہو کر مر جاتی ہے تو رحمت کے پانی سے پھر زندہ کر کے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ غرض موت اور حیات حقیقی ہو یا مجازی ہو، حسی ہو یا مانوی ہو، سب کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر تم کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرنا اس کے نزدیک کیا مشکل ہوگا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تم کو بنایا مٹی سے، پھر اب تم انسان ہو زمین میں پھیلے پڑے۔ یعنی آدم کو مٹی سے بنایا، پھر دیکھو قدرت نے اسے کتنا پھیلایا کہ ساری زمین پر اس کی ذریت چھا گئی، اور زمین میں پھیل کر کیسی کیسی عجیب و غریب ہوشیاریاں اس مٹی کے پتلے نے دکھائیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم، کے پیدا کیا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن، جوڑے، لتسکنو، تاکہ تم سکون پاؤ یا تم چین سے رہو، الیہا، ان کے پاس، وجعل بینکم، اور رکھا تمہارے درمیان، مودتم و رحمت، مودت یعنی پیار اور رحمت اور مہربانی، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیت لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتی ہے۔ یعنی اول مٹی سے ایک آدم کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر سے اسی کا جوڑا نکالا تاکہ اس سے انس اور چین حاصل کرے، اور پیدائشی طور پر دونوں صنفوں کے درمیان خاص قسم کی محبت اور پیار رکھ دیا تاکہ ازدواج کا ایک مقصود حاصل ہو۔ چنانچہ دونوں کے میل جول سے نسل انسانی اس دنیا میں پھیل گئی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش، واختلاف السنتکم، اور طرح طرح کی بولیاں تمہاری، والوانکم، اور رنگ، ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں بہت سی سمجھنے والوں کے لیے۔ یعنی سب انسان کو ایک ماں باپ سے بنایا، پھر دنیا میں ان کو پھیلا دیا، لیکن سب کی جدا جدا بولیاں ہیں۔ ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک میں جا کر زبان کے اعتبار سے بالکل اجنبی ہوتا ہے، اور اس دنیا میں جتنے بے شمار لوگ پیدا کیے گئے ان میں سے کسی بھی دو انسانوں کا لب و لہجہ، تلفظ، طرز تکلم بالکل یکساں نہیں ہے۔ ہر انسان شکل و صورت کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے دوسرے سے ممتاز ہے، آواز اور لب و لہجے کے اعتبار سے بالکل دوسرے شخص سے مختلف ہے۔ تو یہ تمام تر نشانیاں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یُریکُکُم، جو دکھاتا ہے تمہیں، البرق، بجلی، خوفم وطمعا، ڈر اور امید کے لیے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي، پھر زندہ کرتا ہے، بِهِ الْأَرْضَ، اس کے ساتھ زمین کو، بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کی موت کے بعد، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں بے شک نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یعنی بجلی کی چمک دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی پر گر نہ جائے اور بارش زیادہ نہ ہو جائے جس سے جان اور مال کا نقصان ہو، اور امید بھی رکھتے ہیں کہ بارش ہو تو دنیا کا کام چلے، اور اس مسافر بھی اندھیرے میں اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کچھ دور تک ان کو راستہ نظر آ جائے، لیکن کبھی خوف کھا کر گھبراتے بھی ہیں۔ تو یہ تمام تر نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہیں۔
ومن آیات ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض، کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین، بھی امر ہی، اس کے حکم سے، ثم پھر، اذا دعاکم دعوتن، جب پکارے گا تم کو ایک بار، من الارض، زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، اسی وقت تم نکل پڑو گے. یعنی پہلے زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں اس آیت میں ان کی، اس زمین و آسمان کی بقا اور ان کے قیام کے بارے میں حکم آیا ہے کہ ان کی مجال نہیں کہ کوئی اپنے مرکز ثقل سے ہٹ جائے یا ایک دوسرے پر گر کر نظام کائنات کو درہم بھرم کر دے. یعنی زمین و آسمان جب تک اس کا حکم ہے قائم رہیں گے. پھر جب تک، جس وقت دنیا کی میعاد پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ایک پکار پر تم سب قبروں سے نکلے چلے آؤ گے میدان حشر کی طرف. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. تو جو کچھ بھی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو پیدا کرتا ہے پہلی بار، ثُمَّ پھر، يُعِيدُهُ، اس کو دہرائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ آسان ہے اس پر. یعنی پہلی بار تخلیق کرنا کسی بھی چیز کو یہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ دوسری بار تخلیق کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو اے انسانوں، تم پہلی بار کی پیدائش، جو تمہاری پیدائش ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے ہو، جبکہ قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھانے پر مشکل سمجھتے ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، وہ دوسری دفعہ انسانوں کو اٹھانے پر قادر نہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کی شان سب سے اوپر ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں. وہ سب سے بلند شان اور مرتبے والا ہے، اور تمام مخلوقات کی تخلیق اور ان کو دوبارہ جی اٹھانے پر قادر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.